السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ ارشاد آواز حق کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے سفر کربلا، جس کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سجاد حسین نقوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آپ چیئرمین چراغ سیدہ ویلفیئر کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور خطیب امام بری سرکار ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، رجب المرجب اپنے آخری ایام میں ہے۔ 25 رجب المرجب کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا دن تھا اور 28 رجب المرجب کو امام حسین کا سفر کربلا آغاز ہو گیا، تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں، لیکن جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو جن مراحل سے گزرنا پڑا، اس میں 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ہیں، 313 رسول ان کی محنتیں ہیں، اور بہت کئی مراحل سے جو ہے وہ دین اسلام کو گزرنا پڑا، اور آخر میں دین اسلام کی جب نبوت کا دور ختم ہوا تو اس وقت سید الانبیاء نے دین اسلام کی باغ دوڑ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی۔ تو ہر مہینے میں، اسلامی مہینے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، لیکن رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ولادت بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت بھی تھی، اور بہت متبرک مہینہ تھا روزے کے حوالے سے، کہ جو اس میں 3 روزے رکھتے ہیں تو وہ جنت اس پہ جو ہے وہ اپنا پیغمبر اسلام نے ضمانت دی ہے، تو کئی سالوں سے بہتر ہے۔ بہرحال آج 29 رجب المرجب ہے، اور آخری جو رجب المرجب کے ہیں، جس میں 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت تھی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے امام کی فرزند ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام کے والد ہیں، کاظمین میں مدفن ہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ تمام ائمہ طاہرین میں سے سب سے زیادہ جو قید ملی وہ اس امام کو ملی، 14 سال امام کی قید تھی، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈالے گئے، اور اتنی اذیت دے دی گئی، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جسم کی جلد جو تھی وہ آپ کے توق اور زنجیر جو ہے وہ کھا گئے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امام کی اتنی سخت اذیتیں دی گئی، مگر امام نے توحید کے پرچار کے لیے، دین کی بقا کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور آخری رات 25 کی رات تھی، امام جب اپنے بیٹیوں کو ملنے کے لیے گئے، امام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، تو امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا امامت ان کے حوالے کروائی۔ مختصر کہنے کا یہ ظلم کی اتنی انتہا تھی کہ جب بیٹیاں کو مل رہے تھے تو معصومہ قوم نے سے کچھ جب اٹھایا اور بیٹیوں سے ملتے تو بیٹی نے سوال کیا، کہا کہ بابا جان قیدیں رہا ہو گئیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کل رہا ہو جائیں گی۔ سب بیٹیوں کو ملی، کہا کہ بیٹیاں پوچھنے لگی کہ بابا کتنے سال ہو گئے ہیں قید میں؟ امام نے فرمایا 14 سال۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا 14 سالوں میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ تو امام نے فرمایا 28 عیدیں۔ تو بابا پھر 28 عیدیں آپ کے بغیر ہم نے کتنی مشکل سے گزاری ہیں۔ امام رضا نے جب دیکھا کہ گلے میں توق ہے، ہتھکڑیاں ہیں ہاتھوں میں، تو رونے لگے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بابا یہ ہتھکڑیاں میں پہن لیتا ہوں، آپ کی جگہ پہ میں قید کاٹتا ہوں۔ بہرحال امام معجزے کے ذریعے آئے، امام واپس پہنچے، اور جب حکم یہ ہوا 25 کو جب آپ کی شہادت ہوئی کہ پل بغداد ایک ایسی پل تھی کہ جہاں پہ غلاموں کو رکھا جاتا تھا، جہاں پہ کوئی اچھے لوگ نہیں ٹھہرائے جاتے تھے، جیسے کسی علاقے کے گندے لوگ، ٹھیک ہے، جیسے کوئی منشیات فروش، یہ اس قسم کے جو عیب دار لوگ تھے وہ پل بغداد پہ رکھے جاتے تھے۔ تو
یہ واحد امام ہے کہ جن کے 18 یا 19 بیٹے تھے اور ان کے جنازہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا مزدور بلوائے گئے، اور جب مزدور پلے بغداد پہ لے کر جانے لگے تو حاکم وقت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس تختے کو واپس لے کر آنا۔ تو بہرحال میں یہ نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی اذیت کے ساتھ امام کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ یہ رجب المرجب کے 28 کو امام حسین کا سفر کربلا ہے۔ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے امام نے سفر کا آغاز کیا، مدینے سے آغاز کیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرو، وہ قربان کرو جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو مظلوم کربلا نے اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کو خرچ کیا جس سے امام محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے 28 رجب المرجب کو امام نے اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر دل سے نکال لی۔ روض رسول جیسے شہر کو چھوڑنا، مدینے جیسے شہر کو چھوڑنا نواس رسول کے لیے انتہائی مشکل تھا، جن گلیوں میں مظلوم کربلا، سید الانبیاء، حسنین کریمین، عباس علمدار، اہل بیت طہار کے چشم و چراغ جن گلیوں میں چلتے تھے، روضہ رسول پہ جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے، اس وطن کو چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ اور جو امام نے جاتے ہوئے جو اپنے نگینے چنے تو وہ بھی امام نے جو ہے وہ اس طریقے سے چنے کہ ہر رشتہ لے کر چنے، کہ جب جو ہے وہ امیر شام کا وہ مرا، اس کے بعد جب یزید تخت پہ آیا تو اس نے ولید کو خط بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت منظور کرے، میں بادشاہ بن گیا ہوں، اگر بیعت منظور نہیں کرتا تو اس کا سار اس کے بدلے پہ بھیج دیں، یا ایسا ہے کہ انہیں کہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ تو امام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کی بیعت جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو امام یہ بھی ہے کہ جب ولید کے دربار میں تھے، قمر بنی ہاشم ساتھ تھے، جناب عباس نے جوش میں آ کر تلوار بھی نہیں، وقت کے امام تھے، امام نے جب روکا تو سب رک گئے۔ امام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں مدینہ کو چھوڑتا ہوں۔ 27 رجب کو جو ہے وہ ظہر کے بعد امام نے جناب عباس علمدار کو بلایا اور اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ عباس ایسا کرو کہ فرشت بناؤ، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے، اور فرشت میں جن کا نام میں بتاؤں وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو وہ تیاری کرے، جس کا نام نہیں آئے گا وہ تیاری نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اچھا، ایک وہاں پہ میں عجیب و غریب میں سنتا رہتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کہ مدینے کے اندر جب نواس رسول تیاری کر رہا تھا تو مدینے کے کسی انسان نے نہیں کہا کہ مولا رات ڈھل چکی ہے، صبح چلے جانا۔ یوں رویہ چینج کیا جیسے مظلوم کربلا کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو مظلوم کربلا نے تاریخ میں واضح طور پہ ہے کہ یہ الو جو ہم اسے کہتے ہیں، یہ نیس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مظلوم 28 رجب سے پہلے الو جو رہا کرتے تھے وہ آبادیوں میں رہا کرتے تھے۔ تو جب مظلوم کربلا نے سفر کا آغاز کیا تو وہاں کے الو مدینے میں اکٹھے ہو گئے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ نواس رسول جو ہے وہ بستی میں بسنے کے قابل نہیں رہا کہ وہ یہاں سے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام الو وہ مدینے میں اکٹھے ہوئے اور وہ رونے لگے، تو لیکن امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک جانور ہو کر مظلوم کربلا کی محبت میں اس قدر بے قرار تھا کہ مظلوم کربلا کا جو سفر کا آغاز تھا، دن کو آپ قیام کرتے، رات کو سفر کرتے، اور یہ پرندہ جو ہے یہ بھی دن کو آرام اور رات کو سفر کرتا ہے۔ اور واضح طور پہ امام حسین کے مدینے چھوڑنے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر بستیاں میں حسین بسنے کے قابل نہیں رہا تو پھر کوئی بستی رہے بھی نہ۔ بہرحال امام نے حکم دے کر جناب عباس نے ہر کسی کا نام مظلوم کربلا کے حکم سے لکھنا شروع کیا، کیونکہ امام کے حکم میں
کبھی جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگ ہمارے پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ غازی خیمے اکھاڑ، تو غازی نے رونے بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بی بی زینب کو بتاؤں؟ نہیں، امام ایک امر ہے اللہ کا، امام ایک حکم ہے اللہ کا۔ امام جب منہ سے بات کر دیتا ہے تو اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ کسی بھی انسان، کسی بھی جرند پرند کی جرت نہیں ہوتی امام کے حکم کے آگے حکم عدولی کرے۔ تو نام چلتے گئے، لکھاتے گئے، اور اس میں سے ایک نام جناب صغرا کا تھا۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بڑا مشکل، امام نے 2 وقت جو ہے نا دعا مانگی تھی۔ ایک مظلوم کربلا کا پوری زندگی میں 2 مراحل بڑے مشکل تھے۔ ایک مرحلہ کہ جب مدینے سے چلے تھے تو مظلوم کربلا نے کہا تھا کہ پالنے والے مجھے صبر دینا کہ میں اپنی بیٹی صغرا سے جدا کیسے ہو جاؤں، ٹھیک ہے، کہ اسے غشی کا عالم ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک جناب جب میں مقتل کی طرف جاؤں تو جناب سکینہ کو صبر دینا، ٹھیک ہے۔ مظلوم کرب جناب عباس نام لکھتے کہ اس میں ایک جناب صغرا کا نام نہیں آیا۔ باقی کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کی فہرست میں نام نہ آیا، حسین کی بیٹیوں میں نہ آیا۔ اچھا، اب وہ وقت کے امام ہیں، تو جب پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ دیکھیں صغرا، تو میری بیٹی ہے، تو بیمار ہے، تیری شکل جو ہے وہ میری ماں زہرا سے ملتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں زہرا کی شکل جو ہے وہ شام کے بازاروں میں جو ہے وہ اپنا ملے۔ چلتی رہے۔ مظلوم کربلا نے ہر ایک نگینے کو، یہاں تک کہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، مظلوم کربلا جب جناب سکینہ نے کہا کہ بابا یہ اصغر بھی جائے گا تو میں نہیں جا سکتی، جناب سکینہ نے اٹھا لیا۔ تو جب دوبارہ کان میں کوئی بات کی بی بی سکینہ نے، جناب صغرا نے، تو جب انہوں نے کہا کہ بابا اگر جاتا ہے تو لے جا، تو کہا کہ صغرا، علی اصغر کے بغیر میری محنت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو مظلوم کربلا نے ایک بات کی علی اصغر کے کان میں، علی اصغر نے جو ہے وہ اپنا جناب صغرا کو چھوڑا، مظلوم کربلا کی طرف آئے۔ 6 مہینے کا بچہ جو ہے، مظلوم کربلا کو پتہ تھا کہ میں ہر رشتہ لے کر جا رہا ہوں، چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے، ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو کربلا میں، مظلوم کربلا مدینے سے لے کر نہیں چلے، ہر رشتہ موجود ہے۔ امام حسین نے رشتے کی اہمیت بتائی کہ رشتے کا کس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بہرحال مظلوم کربلا نانا کے روزے پہ آئے اور بہت روئے نانا کے روزے پہ، اور پھر اس کے بعد ماں کے مزار پہ آئے۔ لکھا ہے جب مدینے سے شاہ نے کیا سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمیں کو تر، پھر یوں کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، اماں تیرے حسین پہ مشکل کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے، اس ماں کے صبر و ضبط پہ ایثار پہ سلام، اس کے جوان بیٹے کے کردار پہ سلام، زینب اور ام کلثوم پہ سلام، ان پہ سلام جن کا بھرا گھر اجڑ گیا، دروں سے جن کا جسم مقدس ادھڑ گیا۔ تو مظلوم کربلا نے بہت مشکل سے مدینے کو چھوڑا اور آپ نے اپنا سفر کا آغاز جو ہے وہ کیا۔ جب آپ نے مدینہ کو چھوڑا، امام کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ آپ 3 شعبان کو مظلوم کربلا جو ہے وہ مکے میں پہنچے ہیں، پھر 3 شعبان سے لے کر پھر 8 ذی الحجہ تک مظلوم کربلا مکے میں ٹھہرے ہیں۔ یہاں پہ 30 فوجیوں کا لشکر جو ہے وہ مکہ میں وارد ہوا کہ مظلوم کربلا کو یہاں وہاں پہ روک دیا جائے، جہاں وہاں پہ شہید کر دیا جائے۔ احراموں کے نیچے تلواریں چھپائی ہوئی، مگر نواس رسول جب مکہ کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مکہ بیت اللہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ حسین کا خون اس مکے میں بہے، تو دین مجسم نے 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ کائنات میں یہ پہلے نواس رسول ہیں کہ جنہوں نے بندھے ہوئے احرام کو جو ہے وہ نیت چینج کر کے کہ وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا۔ آپ وہاں سے 8 محرم کو 8 ذی الحجہ کو 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکے میں، اور 8 تک یہ مکہ میں رہے ہیں۔ اس کے بعد مکہ سے باہر جب نکلے ہیں 8 ذی الحجہ کو آپ کی ملاقات ہوئی ہے حر سے۔
ہور لشکر لے کر آ رہا تھا، ہور سے ملاقات ہوئی، اور ہور کی پوزیشن کیا تھی؟ ہور کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے سارے سپاہی جو ہے وہ پیاسے تھے، اس کے جانور جتنے تھے گھوڑے وہ پیاسے تھے۔ مظلوم کربلا نے دیکھا ملے تو مظلوم کربلا نے غازی عباس سے کہا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے گھوڑوں کو بھی، ان کے سب اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ لشکر کو جو ہے وہ پانی پلایا گیا۔ تو وہاں پہ مظلوم کربلا نے وہاں پہ ہور نکل گیا۔ پھر ہور کی ملاقات ہوئی ہے 1 محرم کو کربلا میں ہوئی ہے، وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہور کے تیور وہاں بدلے ہوئے تھے۔ پھر 2 محرم کو مظلوم کربلا کی ملاقات ان سے کربلا میں ہور سے دوبارہ ہوئی ہے 2 محرم کو۔ 3 محرم کو وہاں کا گورنر جو تھا کوفے کا، اس نے جمعے کا خطبہ دیا وہاں پہ مسجد کوفہ میں، جس میں مظلوم کربلا کے خلاف اکسایا گیا۔ اکسانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت لوگ، پورا کوفہ جو تھا، وہ نمازی جتنے تھے وہ تلواریں لے کر آئے کہ یہ باغی ہے، ہم امام حسین کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت جو ہے وہ بلند کریں گے۔ اس طریقے سے تو مظلوم کربلا کا یہ سفر جو تھا، آپ جگہ جگہ، اچھا جتنا پھر مظلوم کربلا کا سفر تھا، سفر کے درمیان مظلوم کربلا کا عرفات کا خطبہ، مینا کا خطبہ، جتنے مکے سے مدینہ، مدینے سے آگے آخر تک امام جو ہے جو خطبے دیتے رہے ہیں، اپنا تعارف کرواتے رہے ہیں۔ امام فرماتے رہے ہیں کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں مینا کا فرزند ہوں، میں بیت اللہ کا فرزند ہوں، میں جو ہے رسول کا فرزند ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میری ماں کا نام زہرا ہے، میرے بھائی کا نام حسن ہے۔ امام تعارف کرواتے رہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دھوکے سے مار دیا تھا۔ اچھا دوسرا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظلوم کربلا جب مکے آبادی سے نکلے ہیں تو وہ کربلا میں ایک چٹیل میدان ہے، نہ وہاں پہ کوئی آبادی ہے، نہ کچھ ہے، ریت کے ٹیلے ہیں۔ مظلوم کربلا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم مجھے کسی شہر کی تنگ گلیوں میں نہیں مارو گے، میری جان میں دوں گا، شہادت دوں گا، میں چٹیل میدان میں دوں گا، جہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے شہید کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اللہ کی دین کی خاطر جو ہے وہ آپ نکلے تھے، لیکن اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اچھا پھر سفر کے دوران مظلوم کربلا نے اپنی بہن کو جو لے کر جا رہے تھے ان کو بھی کہا کہ بہن زینب جا کر اپنے خاوند عبداللہ سے اجازت لے کر آ، اگر تو ان عورتوں کو جن کے خاوند اجازت نہ دیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں مظلوم کربلا شریعت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ زینب بنت علی کو کہ اگر جب تیری پردے کا مسئلہ آئے گا، نام آئے گا، تاریخ میں تیرا ذکر ہوگا، تو پتہ چلے کہ اگر چچا کا بیٹا اگر اجازت نہیں دیتا تو آپ نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ تو ہر جگہ پہ امام نے جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے امام سفر کرتے گئے۔ اور پھر امام نے ہر جگہ میں زہرا کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے امام فرماتے رہے کہ میرا جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں وہ دین بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ امام کا سفر جو ہے یہ 2 محرم کو کربلا میں امام پہنچے۔ علامہ صاحب، امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا، اور آج کے دور میں بیعت کو کیسے لیا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے پلیز۔ مظلوم کربلا نے جب بیعت سے انکار کیا تو مظلوم کربلا نے پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ دیکھو آپ نے وہاں پہ اپنا تعارف جہاں پہ کرواتے رہے ہیں، تعارف کے ساتھ ساتھ جب بیعت کی باری آئی تو امام حسین نے واضح طور پہ فرمایا، امام نے اپنا کردار سامنے رکھا ہے یزید کے اور ولید کے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نواس رسول ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ امام نے آ کر اپنا کردار رکھا ہے، کردار رکھ کے امام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ امام نے اپنا اچھا اس جملے میں آ کر امام نے جب اپنا کردار رکھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ میری ہر ادا شریعت کے مطابق ہے، میں اس نبی نے مجھے زبان چسائی ہے جو وجہ علت ممکنات ہے، جو وجہ علت شجاعت ہے، جو وجہ علت تخلیق کائنات ہے، علم اول، قلم اول، فکر اول، ادب اول، خلق اول، بشیر نذیر سراج منیر، گنتی کا پہلا حرف، کہ میرے وہ نانا ہے کہ جو بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا اپنی زبان منہ میں ڈال دیتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ
ان ہوا الا وحی یوحی، اور جب میرے نانا کے لب حرکت میں آتا ہے تو قرآن بنا جاتا ہے، میں وہ زبان چوس کے میں پرورش میری ہوئی ہے، میں رسول کا بیٹا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے آج امام نے واضح کر دیا کہ دیکھو جب کبھی بیعت کی بات ہو، بیعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بیعت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، وہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اس کے حوالے ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور فقہ جعفریہ میں بیعت صرف معصوم اور امام کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے، غیر معصوم جو ہے وہ بیعت نہیں کروا سکتا۔ جیسے آج کل یہ ہم دنیا میں پیری مریدی چلتی ہے، اور بعض پیر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواتے ہیں، یہ شخص فلاں ہاتھ پہ بیعت ہوا ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ میں حرام ہے، کیونکہ بیعت صرف جو ہے وہ امام کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ کی جاتی ہے، غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو امام نے اپنا وہاں پہ بتایا کہ بیعت جب ہو تو اپنے کردار کو سامنے دیکھو۔ تو اب امام وہ جس کے جو سردار کے گھر میں ہے، خود جنتی نوجوانوں کے سردار، بے شک، اور والد جو ہے وہ اولیاء کرام کے سردار، نانا جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کا سردار، بے شک، ماں جو ہے وہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار، جو خود ہی سردار کے گھر میں سارے ہی سردار ہیں، جن کے دروازے پہ آ کر جو نوکریاں دیتے ہیں وہ فرشتے اور ملائکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یزید جیسے انسان کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام نے واضح فرمایا جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، امام حسین کے سفر کربلا کے آغاز میں مدینہ والوں کا کیا رویہ تھا، اس پر روشنی ڈالیے۔ مظلوم کربلا نے جب مدینہ سے سفر کیا تو مدینے والوں نے یوں آنکھیں چرائیں کہ جیسے یہ جانتے نہیں تھے، جبکہ مدینہ وہ شہر تھا جس شہر کی گلیوں میں سید الانبیاء ان لوگوں کی موجودگی میں حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھا کے مسجد میں جایا کرتے تھے اور عید پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان میں سارا یہ اصحابہ کرام سے بھی بھرا ہوا تھا، یہ محبان اہل بیت سے بھی بھرا ہوا تھا، مگر اتنی سختی ہو چکی تھی کہ اس وقت یوں تھا جیسے مدینہ میں مظلوم کربلا کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں جو مظلوم کربلا کو سفر پہ مجبور کیا گیا، جب آپ وہاں سے نکلے مدینے سے تو آپ نے کہا کہ میں نے مکے میں جانا ہے، تو سب سے پہلے جناب عبداللہ بن جعفر طیار، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مظلوم کربلا کو منع کیا کہ آپ مکے نہ جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یزید یہ کہتا تھا کہ مظلوم کربلا اگر مکے میں جاتے ہیں تو مکے میں رہیں، اور مکے سے نکل کر کسی کربلا چلے آئیں تو ہمارے اختیار میں رہیں گے، اگر مدینے میں رہتے ہیں تو پھر یہ بغاوت کے زیادہ خطرات موجود ہیں۔ مگر امام حسین کو ان کے چچا کے بیٹے، ان کے جابر بن عبداللہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار، وہ بتاتے رہے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مکے نہ جائیں، مگر امام نے فرمایا کہ میں مکے جاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ امام جہاں اپنے مشورہ دے رہے تھے وہاں امام کسی کی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو حجت خدا ہو، جو اللہ کی طرف سے امر ہو، جو خود امام جو حکم کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو اس سے امام نے کسی کی نہیں مانی۔ ہوا یہ تھا کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھے جو کہ ہمارے پاس آپ آئیں، آ کر ہمیں دین کی تعلیم دیں، اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ 60,000 یا بوریوں کے حساب سے خط تھے کہ جنہوں نے اس میں لکھا، مگر اس میں زیادہ تر جو خط تھے نا وہ کوفے والوں کو نہیں تھے، کیونکہ کوفے میں کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مدد کرنے والے بھی کوفے کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوفے کے کرنے والے ہیں۔ وہ نام اصلی جو خط لکھنے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ امیر شام کے تھے، وہ لوگ شام کے لوگ تھے جو اہل بیت طہار کے دشمن تھے۔ انہوں نے جو کوفے کے اندر محبان حسین رہتے تھے ان کے نام لکھ کر انہوں نے جعلی خط رکھے، ٹھیک ہے، جعلی خط لکھ کے تاکہ امام حسین وہاں سے نکلیں اور وہ سیدھا کربلا کی طرف آئے۔ وہ خط جو ہے وہاں پہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کوفہ اور شام،
یہ کوفہ فلاں منافقت میں کہا جاتا ہے یہ کوفی ہے. اصلی کوفی جو ہے وہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے. کوفہ ایک سوچ کی نام ہے, ایک سوچ ہے. تو وہ جو اپنے حق کی خاطر لڑتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوفی ہے. چاہے وہ کوفہ عراق کا ہو, چاہے وہ کوفہ پاکستان کا کوئی شہر ہو. جو آدمی مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے ٹکرانے سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انسان, وہ سوچ کوفی ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے نہیں آتا. تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس خط لکھنے پہ بھی جو ہے وہ منافقت ہوئی. لیکن امام تو سارا خیر جانتے تھے کہ امام نے اس کے باوجود سفر جو ہے وہ کربلا کا جاری رکھا. علامہ صاحب, امام حسین کے سفر کربلا میں جو شریکین ان کے ساتھی تھے, ان کے کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے, امام حسین نے کربلا میں جب گئے ہیں تو سارے رشتے امام کے ساتھ موجود ہیں. بہن بھی موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے, چچا بھی موجود ہے, بھتیجا بھی موجود ہے. جتنے رشتے دنیا میں ہیں, مالک بھی موجود ہے, کنیزیں بھی موجود ہے, مالک بھی موجود ہے, نوکر بھی موجود ہے. جتنے رشتے اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں, کربلا میں سارا رشتے اس میں موجود ہے. ہم ان رشتوں سے یہ پہچاننا چاہیے کہ حق پہ جب حق اور باطل کا مارکا آ جائے تو ہمیں حق کی مدد کرنی چاہیے, چاہے ہمیں اولاد ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے. باقی جو رشتہ دار ہیں, مظلوم کربلا کے ساتھ جو ذکر آتا ہے شریکت الحسین, دین کی آدھے کی حصے دار زینب بنت علی, یہ بہن بھائی کا ہم سٹوری سنتے ہیں تو ہم جو دیکھتے ہیں ان کی قربانیاں دیکھتے ہیں, تو ہم مظلوم کربلا کے دو بہن بھائیوں کا رشتہ دیکھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور ہم جیسے مظلوم کربلا اور غازی مولا عباس اور بھائیوں کے آپس میں ہے, وہ کربلا ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آسن طریقے سے رہنا چاہیے. اور کربلا میں جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے, جتنے رشتے شامل تھے, مظلوم کربلا نے کس طریقے سے وہ تربیت کی تھی کہ مظلوم کربلا کو بچانے کا جب ٹائم آیا تو بی بی حسین نکلے تھے دین کو بچانے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون محمد لے کر آئی حسین کو بچانے کہ میرا بھائی بچ جائے. مگر حسین جو تھے وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. تو یہ دونوں کے دین کے حصے دار تھے. تو ہر رشتہ موجود ہے اور ہر ایج موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ امام حسین کی قربانی سب سے چھوٹی قربانی جو ہے وہ علی اصغر کی ہے, اور اس کی عمر ہے 6 مہینے. اور حضرت ابراہیم کی قربانی جو ہے اس میں سب سے چھوٹی قربانی جو جانور ہے, ایج ہے, اس کی عمر بھی ہے 6 مہینے. ٹھیک ہے. اچھا, امام حسین کی قربانی 6 مہینے, ابراہیم کی قربانی 6 مہینے. ٹھیک ہے. ابراہیم کی قربانی میں دمبے, گائے اور جانور دیے جاتے ہیں, مگر حسین کی قربانی میں جو ہے وہ اولاد, بھتیجا, چچا, وہاں پہ نسل ختم کروائی جاتی ہے اللہ کی بقا کی. اسی لیے کہ یہ انتہا جو ہے وہ قربانی کی مظلوم کربلا کی. تو ہمیں کربلا جو ہمیں درس دیتا ہے, جو ہمارے مظلوم کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کربلا کے, ہمیں اپنے رشتوں کو پہچاننا چاہیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی رکھتے ہو تو قیامت کے دن ہماری شفاعت کی انتظار نہ کرنا. ٹھیک ہے, کہ اپنے رشتہ دار, بہن بھائی, چچا, بھتیجا, جتنے آپ کے ریلیٹیو ہیں, جتنے قریبی ہیں, آپ پر واجب ہے کہ ان کے حقوق پورے کریں. اگر ان میں کوئی غریب ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, ان کی مدد کریں. اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کریں. اور اگر آپ سب کچھ کرتے ہو, ہمارے محب ہو, اور ان کی اپنے قریبیوں کا خیال نہیں رکھتے, تو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرنا. ناظرین گرامی, آج ہم نے اہل بیت کی شان بہت ہی پیارے انداز میں پڑھنے والے سید آصف رضا صاحب کو دعوت دی ہے, جو مولا کی شان میں 2 مصرے پڑھیں گے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. جی آصف صاحب. کربل حسین اپنا پہ مرتبہ ڈساوے, کربل حسین اپنا
पे अमरतबा दसावे मेरे नाल दाज है कोई मेरे नाल दाज है कोई मेरे नाल अख मिलावे मेरे मरतबे नू वेखो नाना मेरा नबीए मेरे मरतबे नू वेखो नाना मेरा नबीए समझो लायाम मैनू बाबा मेरा एलिए मेरी माँ जय माँ किसे दी मेरी माँ जय माँ किसे दी होवे तां सर उठावे मेरी माँ जय माँ किसे दी होवे तां सर उठावे इस प्यास दा मैं आदी अजला दू प्यास नाले इस प्यास दा मैं आदी अजला दू प्यास नाले मेरा नाम झुक नहीं सकता अब्बास ना मेरे किस दी है ऐनी जुर्रत मेरा अलम गिरावे किस दी है ऐनी जुर्रत मेरा अलम गिरावे